کلپ نمبر 1167۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ ترجمہ، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ شروع میں تو یہ اس گمان سے راضی ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پیغام دیا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت زید کے لیے رشتہ طلب فرمائے تو انکار کر دیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ترجمہ، اور اے محبوب یاد کرو جب تم ان سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھ، اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے محبوب یاد کرو جب تم ان سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظیم دولت سے نواز کر ان پر انعام فرمایا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے اور ان کی پرورش فرما کر ان پر انعام اور احسان فرمایا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ چنانچہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زینب کی سخت انداز میں گفتگو، تیز زبانی، اطاعت نہ کرنے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی۔ ایسا بار بار اتفاق ہوا اور ہر بار حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت زید کو سمجھا دیتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر تکبر کرنے اور شوہر کو تکلیف دینے کے الزام لگانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر کرنا منظور تھی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی طرف سے اعتراض کیے جانے کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے، اور ایسا کرنے سے لوگ تانا دیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ اس پر آپ کو لوگوں کے بیجا اعتراضات کی پرواہ نہ کرنے کا فرمایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیام لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے انہیں یہ پیام پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب عز و جل کو منظور ہو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئیں اور انہوں نے نماز شروع کر دی، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شادی کا ولیمہ بہت وسعت کے ساتھ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔